کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کیا ہے؟ اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اگر تم لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم اٹھائے گا، اور اس فیصلے پر آپ اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور غالب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ قائدین جماعت اسلامی اور میرے پاکستان کے انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اہل اسلام آباد کا بلکہ اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کے دن کراچی سے لے کر چترال تک ہر ضلع اور ہر تحصیل اور ہر بستی میں اپنے گھروں سے نکل کر اہل فلسطین کے ساتھ، مسجد اقصی کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اور آج میں خصوصی طور پر اسلام آباد کے شہریوں کا، ماں اور بہنوں کا اور بزرگوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی استنبول کے مسلمانوں کی طرح، قاہرہ کے نوجوانوں کی طرح، ہمارے عالمی اسلام کے ان زندہ تابندہ مسلمانوں کی طرح لاکھوں کے تعداد میں نکل کر ایک زندگی کا ثبوت دیا، ایمان کا ثبوت دیا۔ اور میرے ساتھ الفاظ نہیں ہے کہ میرے ماں اور بہنوں نے اپنی شیرخوار بچوں کو گود میں اٹھا کر کتنے کلومیٹر پیدل سفر کیا، اور ہر ماں مجھے پیغام دیتی رہی کہ سراج بھائی، میرے گود میں یہ شیرخوار بچہ مسجد اقصی پر نچاور ہونے کے لیے تیار ہے۔ میرے پاس ایک غریب آدمی آیا اور مجھے بتایا کہ سراج بھائی، کرونا وبا سے مرنے سے تو بہتر ہے کہ میں مسجد اقصی پر اپنی جان نچاور کر کے شہیدوں میں شمار ہو جاؤں۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں کا یہ مارچ، آپ لوگوں کا یہ ایک ایک قدم، آپ لوگوں کا یہ ایک ایک نعرہ اللہ کی محبت میں، آج آپ لوگوں کا یہ مظاہرہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا، موقف ساعت فی سبیل اللہ خیر من قیام لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اللہ کے راستے میں ایک لمحہ کھڑا ہونا یہ لیلۃ القدر کی عبادت سے، اور وہ بھی حجر اسود کے قریب، اس سے بہتر ہے۔ لہذا آج آپ لوگوں کی یہ عظیم شان مارچ پر میں جماعت اسلامی اسلام آباد اور پنڈی اور باقی اضلاع کے کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرا تو خیال تھا کہ آج اس اسلام آباد میں لاکھوں کا ایک جلسہ ہوگا، اس لیے کہ سرکاری جماعت نے بھی اعلان کیا تھا، باقی جماعتوں نے بھی اعلان کیا تھا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہاں پریس کلب میں چند سو لوگ اکٹھے ہو گئے تھے اور پھر منتشر ہو گئے تھے، لیکن الحمدللہ آپ لوگوں نے پاکستان کی لاج رکھی، آپ لوگوں نے امت کی لاج رکھی،
آپ لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ پاکستان قبرستان نہیں ہے، یہ زندہ لوگوں کا، شیر دل لوگوں کا، شائن صفت لوگوں کا پاکستان ہے۔ میرے دوستو، 12 دنوں سے مسجد اقصی اور غزہ پر بارود کی آگ برسائی جا رہی ہے۔ 12 دنوں سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں پر لوہے کی بارش ہو رہی ہے۔ 300 سے زیادہ ہمارا بہن بھائی وہاں شہید ہو گئے، 60 سے زیادہ ہمارے بچے شہید ہو گئے، وہاں ہسپتال جلائے گئے، اسکول جلائے گئے، گلیوں اور کوچوں میں معصوموں کا خون بہایا گیا۔ مسجد اقصی مقدس مسجد ہے، اس کو ہمارے نوجوانوں کی خون سے خون رنگ کیا گیا، اور یہ رمضان کا آخری عشرہ ہمارے نوجوانوں نے خون آلود چہروں کے ساتھ سجدے کیے، خون آلود چہروں کے ساتھ اللہ اکبر اور سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم کا ورد کیا۔ میں فلسطینی بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں، وہ ہماری عزت ہے، وہ ہماری آن ہے۔ انہوں نے فلسطین کے آزادی کے اس جدوجہد کو زندہ رکھا ہے۔ فلسطین پر 1200 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کی ہے۔ اس سرزمین سے اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ یہ وہ سرزمین ہے جس کو 636 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب نے فتح کیا تھا۔ یروشلم کے پادریوں نے باہر آ کر شہر کی چابیاں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تھی۔ یہ وہ شہر ہے جس کو 1169 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا تھا، اور دونوں فاتحین نے اس شہر میں عیسائیوں کو امن دیا تھا، یہودیوں کو امن دیا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب سے عیسائی پادریوں نے درخواست کی کہ آپ آ کر ہمارے گرجے میں کھڑے ہو کر عبادت کرے، لیکن انہوں نے اس احساس کی وجہ سے وہاں نماز ادا نہیں کی کہ آئندہ زمانے میں ہر فاتح آ کر تمہارے گرجا گھروں میں اور تمہاری چرچوں میں نماز ادا کرے گا۔ اس لیے انہوں نے باہر نماز ادا کی اور شہر کے لوگوں کے لیے امن کا اعلان کیا۔ میرے دوستو، 1200 سال اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن 1948 میں عالمی کوپر نے عالمی سازش کے نتیجے میں دنیا بھر کی یہودیوں کو اکٹھا کر کے ارض فلسطین پر قبضہ کیا، اور وہاں کے میجارٹی کو، وہاں کے اصل وارثین کو، وہاں کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کیا۔ اور اس تمام سازش کا سرغنہ ایک طرف اگر اسرائیل ہے تو اس سے بڑا سرغنہ اور ان کا سرپرست امریکہ ہے۔ 1948 سے لے کر آج تک آگ اور خون کا یہ کھیل جاری ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی ہمارے مسلمان بھائیوں نے شکست کو تسلیم نہیں کیا، اسرائیل کے ناجائز قبضے کو تسلیم نہیں کیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ نہ ڈرے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ دبے ہیں، نہ شکست کو تسلیم کیا ہے، اور ہر صبح اور ہر شام انہوں نے یہی اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ بیت المقدس کو یہودیوں سے ہم آزاد کر کے دم لیں گے۔
میرے بھائیوں اور دوستوں، میں آج آپ لوگوں سے جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لہذا یہ غلط فہمی ہے، یہ خام خیالی ہے، یہ اپنی آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے کہ ہم بیت المقدس کے آزادی کا مطالبہ اور اپنے بھائیوں کشمیریوں کو آزادی دلانے کا مطالبہ یو این او سے کرتے ہیں. یو این او بدماشوں کا ایک ٹولہ ہے. انہوں نے کبھی بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے. یہی یو این او جس سے ہماری حکومت نے بھی بڑے توقعات وابستہ کر رکھی ہے. انہوں نے جنوبی سودان کو توڑنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا، مشرقی تیمور کو ایک عیسائی ریاست بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا. لیکن یو این او نے ہمارے بھائیوں روہنگیا پر، اس کے قتل عام پر، کشمیریوں کے قتل عام پر آنکھیں بند رکھی ہے. اور سلامتی کونسل تو 7 ملکوں کا ٹولہ نہیں، یہ 7 کپن چوروں کا ایک ٹولہ ہے جنہوں نے کبھی بھی عالم اسلام کا ساتھ نہیں دیا. مجھے افسوس ہے کہ اس لمحے بھی امریکیوں نے اور برطانیہ نے ملین ڈالر کا اسلحہ اسرائیل کو دیا، بارود دیا، گرنیڈ دیے تاکہ بارود میں ہمارے بچوں کو جلائے، ہمارے ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کو جلائے، ہمارے مساجد اور ہمارے ہسپتال اور ہمارے سکول کو جلائے. آج OIC کا اجلاس ہوا، ہمارا خیال تھا کہ OIC اسرائیل کے خلاف اعلانی جہاد کرے گا. ہمارا یقین تھا کہ جن اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ اپنے فیصلے پر توبہ کر کے ایک بار پھر اسرائیل کو یہی پیغام دے گا کہ اسرائیلی ریاست ہمیں ناقبول ہے. لیکن OIC کے سربراہان نے، وزرائے خارجہ نے مل کر کہا کہ اگر اسرائیل نے بمباری بند نہیں کی تو پھر ہم یو این او کے دروازے پر جا کر احتجاج کریں گے، اور یو این او کا دروازہ کٹکھٹانا پھر ہمارے لیے آپشن ہے. میں کہتا ہوں شرم ہے اس OIC پر. ذلت اور رسوائی کا اگر اور کوئی گڑھا ہوتا تو اس کو اس گڑھے میں کودنا چاہیے. انہوں نے OIC کو، انہوں نے 2 ارب مسلمانوں کو بدنام کیا، ذلیل کیا، رسوا کیا. میرے دوستو، اس لیے میں آج OIC سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جن اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ اپنی اس فیصلے کو ختم کر لے. اسرائیل کے خلاف یہی حکومت ہے، اعلانی جہاد کرے. اعلانی جہاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. نہ کشمیر آزاد ہو سکتا ہے جہاد کے بغیر، نہ فلسطین آزاد ہو سکتا ہے جہاد کے بغیر. مذمتی قراردادوں سے اور صرف الفاظ کی حد تک اور تقریر کی حد تک اگر کوئی ملک آزاد ہوتا تو اب تک کشمیر بھی آزاد ہوتا اور اب تک فلسطین بھی آزاد ہوتا. میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں صلاح الدین ایوبی کا راستہ اپنائے. میں ان حکمرانوں سے کہتا ہوں محمود غزنوی کے قدم پر چلے. میں ان حکمرانوں کو کہتا ہوں محمد ابن قاسم کے راستے پر چلے. یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ پیسے نہیں ہیں. مسلمان لڑائی پیسے سے نہیں لڑتا. مسلمان اللہ پر اعتماد کرتا ہے اور اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. آپ کے لیے کامیابی ہے بشرطے کہ آپ مجھ پر یقین کرے. اقبال نے فرمایا ہے سب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے
زوال بندے مومن کا بے زری سے نہیں۔ یہ بزدل حکمران یہودیوں کو ڈرانے کی بجائے ہمیں ڈراتے ہیں، ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں۔ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم خوف والے نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے پڑوس میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا کس طرح افغان عوام نے انگریز سپر طاقت کو شکست سے دوچار کیا، کس طرح افغان مجاہدین نے روس کو شکست سے دوچار کیا، کس طرح افغان طالبان نے نیٹو فوج کو شکست سے دوچار کیا۔ افغان طالبان اور افغان غیرت مند قوم نے ساری دنیا کی مظلوم انسانیت کو ترقی کا، عزت کا، آزادی کا راستہ بتلایا ہے۔ میں ان بزدل حکمرانوں کو کہتا ہوں آپ ان سے سیکھیں۔ ہماری تاریخ غیرت کی تاریخ ہے۔ پاکستان ایٹمی پاور ہے، پاکستان عالمی اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے۔ اس لیے رمضان میں نے خالد مشعل صاحب سے رابطہ کیا، فلسطینی قیادت سے رابطہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے بھی، آپ سے بھی، پاکستان کی حکمرانوں سے خط بھی لکھا، سٹیٹمنٹ بھی دیے، مطالبہ کیا کہ فلسطین کا ساتھ دے دے، فلسطین کا اخلاقی تعاون کرے، مالی تعاون کرے، دوائیوں میں تعاون کرے اور اس سے آگے بڑھ کر عملی تعاون کرے۔ میں نے وہ پیغام جناب شاہ محمود قریشی کے ذریعے ان کو بھی پہنچایا اور جناب عمران خان کو بھی پہنچایا کہ آپ جا کر عمران خان کو بھی یہ پیغام دے دے۔ مجھے شاہ صاحب نے کہا میں ترکی کو فون کرتا ہوں، ابھی فلسطینی سپور کو فون کرتا ہوں، ابھی امریکہ کو فون کرتا ہوں۔ میں نے کہا بابا فون تو میں بھی کرتا ہوں، فون تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن آج 12 دن گزر گئے، کیا کارکردگی ہے ہماری حکومت کو؟ پاکستان نے ان کو فون کیا، انہوں نے پھر ان کو فون کیا، انہوں نے پھر ان کو فون کیا۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ نے ایک نوکر رکھا تھا، باڈی گارڈ تھا، تو ایک اور بادشاہ اس ملک کے دورے پر آئے۔ اس نے جب وہ باڈی گارڈ دیکھا تو بہت پتلا اور کمزور اور لاغر تھا۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ باڈی گارڈ تو ہمیشہ موٹا اور ہٹا کٹا اور تکڑا ہوتا ہے، یہ آپ نے کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس باڈی گارڈ کی بددعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو یہ بددعاؤں کے لیے ہے، یہ مذمتوں کے لیے ہے۔ اس لیے میں اس بہن کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس عید الفطر پہ اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں ڈالنے کی بجائے ان حکمرانوں کو بھیجا ہے کہ آپ پہنیں۔ اس لیے آپ فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، آپ کشمیر کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں پہلے بھی عالمی اسلام کی حفاظت امت مسلمہ نے کی ہے، اور آج بھی یہ فرض ہم نے اور آپ نے ادا کرنا ہے۔ میں آج کے اس عظیم شان اجتماع کے ذریعے ایک بار پھر فلسطینی مسلمانوں کو پیغام دیتا ہوں کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ غم نہ کرنا، فکر نہ کرنا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارا یقین اللہ پر ہے، اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کی پشت پر کھڑے ہیں۔ لہذا میں ایک بار پھر عالمی اسلام کی حکمرانوں سے یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ کشمیر کے آزادی کے لیے اور فلسطین کے آزادی کے لیے عملی جہاد کا اعلان کرو۔ یہ مطالبہ آپ کو منظور ہے؟ میرے عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ میں سلطان ٹیپو بننا چاہتا ہوں، تو سلطان ٹیپو نے تقریروں کا سہارا نہیں لیا تھا، سلطان ٹیپو نے عملی میدان میں قدم رکھ کر دشمن کا مقابلہ کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، لیکن اب یہ کشمیر کو بھول گئے۔ میرے دوستو اب میں کیسے ان سے مطالبہ کروں کہ فلسطین کے لیے یہ کرے اور وہ کرے؟ ان حکمرانوں نے تو آپ کا کشمیر بیچا ہے،
آپ کی کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا ہے۔ میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے اپیل کروں گا کہ اسرائیل کا بائیکاٹ کرے۔ جن ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے وہ اپنے فیصلوں کو تبدیل کرے۔ میں عالمی اسلام کے حکمرانوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ سب مل کر ساری دنیا کی سطح پر فلسطینیوں کے سپورٹ کے لیے جدوجہد کا اعلان کرے۔ غزہ کی دوبارہ تعمیری نو کے لیے ایک بین الاقوامی فنڈ اعلان کیا جائے۔ میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ 70 لاکھ یہودی ہے اور اس کے قریب جو ممالک ہے، مصر ہے، شام ہے، اردن ہے، سوڈان ہے، 11 کروڑ اس کی آبادی ہے، یعنی ایک یہودی کے مقابلے میں 100 مسلمان وہاں پر موجود ہے۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ہماری زمین پر، ہماری مسجد پر اور ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہے۔ یہ موت ہے۔ اس موت سے نجات کے لیے ایک راستہ جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرمایا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اب بھی آپ جہاد کی بات کرتے ہیں۔ جہاد اللہ کا حکم ہے۔ جہاد قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ایک مستقل حکم موجود ہے۔ کوئی قوم جو جہاد کو چھوڑے گی وہ ذلیل اور رسوا ہوگی۔ آج کشمیر کے لوگ جہاد کر رہے ہیں، آج فلسطین کے لوگ جہاد کر رہے ہیں، اور عالمی اسلام کا فرض ہے کہ اس جہاد میں اپنا حصہ ادا کرے۔ میں ایک بار پھر آپ سب بھائیوں کو، بہنوں کو ایک آخری بات کہے کہ اجازت چاہوں گا کہ میرے پیارے بھائیوں، آج کا جلسہ بہت بڑا جلسہ ہے۔ انشاءاللہ 23 مئی کو کراچی میں ملین مارچ ہے۔ ہم نے یہ کام چھوڑنا نہیں ہے۔ 30 مئی کو پشاور میں ملین مارچ ہے، اور بیت المقدس کی آزادی تک ہم یہ تحریک جاری رکھیں گے انشاءاللہ، جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے فنڈ بھی اکٹھا کریں گے اور عالمی اسلام کو اکٹھا کر کے اس کی پشپنائی بھی کریں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تیری تہذیب کی بنیاد ہے مادر پدر آزاد۔ فلسطین کے لیے فنڈ کے، غزہ کی بحالی کے لیے فنڈ کے حوالے سے الخدمت فاؤنڈیشن کا یہاں کیمپ موجود ہے، اور سٹیج پر بھی آپ اس کے لیے فنڈز جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ دعا کے لیے میں امیر جماعت اسلامی پاکستان، خواتین نبی کا امیر جماعت کو خواتین کی طرف سے بھی 10 لاکھ مینہ احسان صاحب بنے اعلان کر دیا۔ ناظمہ شمالی پنجاب سے مینہ احسان صاحب نے ہماری طرف سے ابھی 10 لاکھ روپے وصول کر لیں۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بہن سمینہ احسان صاحبہ جو جماعت اسلامی شمالی پنجاب کی ناظمہ ہے۔ اس نے اپنی طرف سے 10 لاکھ روپیہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے فنڈ میں جمع کیا اور ہمیں ابھی بھیجا ہے۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور باقی لوگوں نے جتنا فنڈ یہاں پر دیا ہے وہ سب اللہ جانتا ہے اور اللہ کو ان کے نام معلوم ہے۔ میں ان سب لوگوں کے لیے جزاک اللہ اور بارک اللہ کہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ بار الہ ہم فلسطین کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اکٹھے ہوئے، یا اللہ ان کا حامی اور مددگار بن جا۔ یا اللہ جہاں جہاں سے بھی لوگ اس پروگرام کے لیے، ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں آئی ہیں، بچے، بوڑھے اور جوان آئے ہیں، یا اللہ ان کا قبول فرما لے۔ یا اللہ خیر وفیر کے ساتھ انہیں اپنے گھروں کو پہنچا دے۔ یا اللہ فلسطین اور کشمیر کے مسلمان کا حامی اور مددگار بن جا۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آپ سب کا بہت شکریہ، تمام بھائیوں بہنوں کا، بچوں کا، جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے، آپ سب کا شکریہ۔ ابھی اسرائیل حق صاحب نے